ہم نے صرف ارادہ کرنا ہے کہ ہم اللہ کے ہیں۔ آج سے پہلے جو زندگی جیسے گزری ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے بھائی۔ مشرک جب اسلام قبول کر کے اللہ کی فرما برداریوں پر اترتا ہے نا تو اس کا شرک سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ پھر وہ سوچ کہ میں نے 60-70 سال تک شرک کیا، اس کی کمزوری ہوتی ہے۔ وہ آگے کی زندگی کے بارے میں پلاننگز کرتا ہے، کیا سیکھنا ہے، کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اس کی ساری کنسنٹریشن آگے کی زندگی پر شفٹ ہو جاتی ہے۔ یہی چیز ایک گنہگار مسلمان کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے کہ ٹھیک ہے اوکے فائن، اس سے پہلے تم گنہگار تھے، بدکار تھے، بے حیا تھے، گناہوں اور لذتوں اور بغاوتوں پر تھے، اب چونکہ تم نے توبہ کر لی ہے، اب چونکہ تمہارا صلح اللہ سے ہو گیا اور چونکہ اللہ رب العزت نے تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے، تو اب پچھلا چھوڑو، کیا کیسے کیا، نہیں کرنا چاہیے تھا، کرنا چاہیے تھا، اس سے تمہارا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ آگے کا سوچو، غلطیوں سے سیکھو۔ گزرا ہوا وقت کوئی بھی اپنے تابع نہیں کر سکتا، کوئی بھی واپس نہیں لا سکتا، البتہ توبہ کر کے اپنے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدلا جا سکتا ہے اگر توبہ سچی ہو۔ اللہ فرما رہا ہے نا کہ جو انسان سچی توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ صرف اس کے گناہوں کو نہیں معاف کرے گا بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی باتوں پر یقین نہیں آتا۔ اگر اللہ کہہ رہا ہے کہ توبہ کرنے کے بعد گناہ معاف کروں گا، اس کا مطلب ہے کہ کرے گا وہ معاف۔ دیکھو ناچ گا کے بھی زندگی گزر جائے گی، گناہوں میں بھی گزر جائے گی، غفلتوں میں بھی گزر جائے گی، نافرمانیوں میں بھی گزر جائے گی، گزر تو جائے گی نا، رکے گی تو نہیں۔ دنیاوی اعتبار سے فرعون بادشاہ تھا، ہر خواہش پوری ہو رہی تھی اس کی، لوگوں کے دلوں میں اس کا خوف بھی ڈیولپ تھا، بے تاج بادشاہ تھا، ڈون تھا، بدماشیاں، اکڑ، فخر، خدائی دعووں سے بھرا تھا۔ مرا نا، ختم ہوئی نا اس کی بادشاہت، ٹوٹی نا اس کی اکڑ، چھن گیا نا اس سے وہ سب کچھ جس کی وجہ سے وہ خدا کو نہیں مان رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ غرور اور تکبر اور من مانی زندگی گزار رہا تھا۔ تو آج کل جو فرعون موجود ہے نا، انہوں نے بھی ہمیشہ نہیں رہنا، انہوں نے بھی جانا ہے، اور نیک لوگوں نے بھی مر جانا ہے۔ جو عبادت کر رہا ہے اسے بھی موت آنی ہے، جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایفرٹ پٹ کر رہا ہے، گناہوں کو لات مار رہا ہے، بے حیائیوں سے منہ موڑ رہا ہے، لوگ عبادتوں کو مشکل کہہ رہے ہیں لیکن یہ کر رہا ہے باوجود اس کے کہ مشکل ہے، باوجود اس کے کہ دل نہیں لگ رہا، اس کی ساری ایفرٹس بن دیکھے اپنے رب کے لیے، یہ بھی مرے گا۔ تو کیوں نہ ہم اپنے لیے ایک بہترین فیصلہ کریں، اپنے ان تمام گناہوں کو، ان خواہشوں کو اور ان محبتوں کو جو ہمیں اللہ سے دور لے کر جا رہی ہیں، ہمارا ٹائم ضائع کر رہی ہیں، ان کو چھوڑ دیں اور ان راستوں پر چلنا شروع کر دیں جس راستے کی منزل اللہ ہے۔ کیا مشکل ہے اس میں؟ کوئی مشکل نہیں ہے، صرف توبہ کرو، 5 وقت کی نماز پڑھنا سٹارٹ کرو، دل کو صاف کرو، اللہ کو یاد رکھو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔